الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، گزشتہ دو دروس قرآن میں اخروی اعتبار سے اللہ رب العزت کی رحمتوں کے فیضان کا ذکر کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے دنیا میں اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا، اور ہم سب کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت بندے پر ہر وقت اپنی رحمتیں وہ نازل فرماتا ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے، اور موت کے بعد جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو اس وقت بھی اللہ رب العزت کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت پھر قبر سے جب بندہ اٹھتا ہے قیامت کا دن، تو اس دن بھی اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں وہ جگہ جگہ پہ میسر آتی ہیں۔ میزان پر اللہ رب العزت کی رحمت کا ذکر کیا گیا، اسی طرح پل صراط پر اللہ رب العزت کی رحمت، اس کا بھی ذکر پہلے کیا گیا، اور اللہ رب العزت اسی طرح وہ رحمت فرماتا ہے کہ جب حساب کتاب ہوگا تو حساب کتاب کے وقت بھی اللہ رب العزت کی ایمان والوں پر، اور خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ میدان محشر میں وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور وہاں پہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کا جلال ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ رب العزت پوچھے گا کہ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ سب خاموش ہوں گے، تو پھر جواب ملے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج بادشاہی ایک اللہ کی ہے جو سب پر غالب ہے، زبردست ہے، اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس دن کے بارے یہ بھی فرمایا کہ یوم ہم بارزون، کہ اس دن سارے لوگ وہ ظاہر ہو جائیں گے، کوئی چھپا نہیں رہے گا، ہر کوئی ظاہر ہوگا، کوئی کہیں پہ
چھپ کے اللہ رب العزت کے حساب کتاب سے بچے گا نہیں، اور فرمایا کہ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ رب العزت پر کوئی شے بھی وہ مخفی نہیں ہے، ہر عمل اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کس بندے نے کیا عمل کیا۔ وہ ہے حشر کا میدان۔ لیکن یہ کافروں کی بات ہے کہ ان کے لیے وہ بڑا سخت ترین دن ہوگا، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کے غلاموں کے بارے کیا فرماتا ہے؟ 24ویں پارہ کے اندر سورہ زمر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے پیارے محبوب آپ یہ فرما دیں، اے میرے وہ غلاموں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتیاں کیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، مایوس نہ ہو جاؤ۔ یعنی وہ قیامت کی ہولناکیاں اپنی جگہ پر، وہ آخرت میں سارے کے سارے لوگ ایک ہی میدان میں اکٹھے ہوں گے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کریم اپنے محبوب کو فرماتا ہے کہ اپنے غلاموں کو یہ پیغام دے دو کہ اے میرے وہ غلاموں جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتیاں کیں، اے میرے گنہگار غلاموں، امتیوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ وہ جو غضب ہوگا اللہ رب العزت کا، وہ جو عذاب ہوگا، اس کی گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، وہ غیروں کے لیے۔ اور اے پیارے محبوب آپ اپنے غلاموں کو یہ فرماؤ کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ وہ سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا ہے اور وہ نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الرحیم کا لفظ اس آیت کے آخر میں بھی ہے کہ جس میں یہ پیغام دیا گیا، نوید سنائی گئی، خوشخبری دی گئی محبوب کے امتیوں کو اور غلاموں کو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ اس کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ وہ سارے گناہ تمہارے وہ معاف کر دے گا اور سارے گناہ بخش دے گا، اور فرمایا وہ بڑا بخشنے والا ہے، رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر میں بھی یہی الرحیم کا لفظ ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت وہ بڑی وسیع ہے، اور خاص طور پہ ایمان والوں کے لیے اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ جب حشر کا میدان ہوگا تو اللہ رب العزت کی رحمت کا فیضان پورے عروج پر ہوگا، اور اللہ رب العزت کی رحمت اور کرم کی ایسی نادر اور نایاب مثالیں دکھائی دیں گی، سامنے آئیں گی کہ جن کا انسان وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، انسان وہ اپنے ذہن میں کوئی مثال لا ہی نہیں سکتا۔ طرح طرح کی چیزیں وہاں پہ سامنے آئیں گی، اور اللہ رب العزت وہ جو رب ہے، رب العالمین ہے، اور وہ جو کریم ہے، وہ رب کریم، اس کی اتنی رحمتیں ہوں گی اور اتنا کرم ہوگا، اور اس کے کرم کی آبشار وہ اللہ رب العزت اپنے کرم کی آبشار اس قدر وہ بہائے گا کہ دیکھنے والے وہ دیکھ کر رب کے کرم کی آبشار کو دنگ رہ جائیں گے، حیران ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت وہ ہر ایک کے لیے الگ الگ وہ چیزیں اپنی رحمت کی وہ ظاہر فرمائے گا، اور ان حسین مناظر کی جھلک وہ دکھانا چاہتا ہوں آج کے اس درس کے اندر کہ اللہ رب العزت کی رحمت وہ حشر کے میدان میں
کس قدر عام ہوگی. اور جب وہ چیزیں اور وہ منظر ان کو بندہ دیکھتا ہے احادیث کی روشنی میں، تو پھر انسان گناہ گار بندے کو دلاسا یہ چیزیں دیتی ہیں اور سہارا دیتی ہیں اور ڈھارس بندھاتی ہیں کہ گناہ گار بندے وہ اپنے گناہوں کو، بے شک اس کے بندوں کے گناہ بہت بڑے ہوں، لیکن ان چیزوں کو دیکھ کر حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور بندہ جو ہے وہ پھر مایوس نہیں ہوتا. وہ بندہ وہ یہ سہارا لے کر آگے بڑھتا ہے اور اسے امید کی کرن نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت ضرور ہم گناہ گاروں کو بھی اپنے رحمت کے پانی سے وہ ہمارے گناہوں کو بالکل دھو کر پاک صاف ہمیں کر کے اللہ پاک ہم سب کو وہ جنت عطا فرمائے گا اور وہاں کی اللہ رب العزت نعمتیں سب کو عطا کرے گا. اللہ رب العزت وہ اس قدر اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں اس دنیا کے اندر ہم جب کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو یہاں کی کرنسی وہ اور طرح کی ہے. یہاں پیسہ، سونا چاندی اور یہ درہم اور دینار، ریال یہ کام آتے ہیں. اور جس کے پاس جس قدر یہ دولت زیادہ ہوتی ہے وہ بندہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور وہ بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں ہر طرح سے یہاں دنیا کے اندر وہ بے خوف و خطر ہوں اور مجھے اللہ رب العزت نے طرح طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے. لیکن یہ دنیا کے اندر پیسہ کام آتا ہے، دنیا میں یہ چیزیں کام آتی ہیں. حشر کی جو کرنسی ہے وہ اس سے مختلف ہے. حشر میں چلنے والی کرنسی وہ کیا ہے؟ وہ نیکی ہیں، نیک اعمال دنیا میں جو ہم کرتے ہیں یہ وہاں پہ سکہ چلے گا. جس کے پاس جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اسی قدر وہ بندہ آخرت میں حشر کے میدان میں وہ کامیاب ٹھہرائے گا، کامیاب ہوگا اس میدان کے اندر. دنیا میں وہ کامیاب تصور کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ کامیاب ہو. کئی لوگ وہ دولت مند ہیں لیکن وہ بندے غرور میں آ جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، وہ پھر دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں. تو آخرت میں کون بہتر ہوگا کہ جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی، جس کے پاس نیکیوں کی انبار ہوں گے. تو قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہ شخص خوش قسمت تصور کیا جاتا ہے کہ جس کے پاس نیکیاں بہت زیادہ ہوں. جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ وہاں پہ کامیاب تصور کیا جاتا ہے. مگر ایک ایسا شخص بھی ہوگا اور کئی ایسے ہوں گے کہ جو یہاں دنیا میں تو نیکیاں انہوں نے بہت کیں، انبار لگا دیے، لیکن جب حشر کے میدان میں جمع ہوں گے تو وہ لوگ قابل رحم ہوں گے کہ پہلے تو ان کے پاس بہت نیکیاں، لیکن ضرورت جب پڑے گی تو ضرورت کے وقت وہ ساری پونجی وہ چلی جائے گی اور وہ خالی ہاتھ ہو جائیں گے. اور لوگ آئیں گے اور وہ آ کر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی نیکیاں اس سے لے کر چلے جائیں گے اور اس کے پاس پھر کوئی نیکی بھی نہیں رہے گی، یہ خالی ہاتھ ہو جائے گا. نیکیاں تو اس نے بہت کی تھیں دنیا میں، لیکن جب حشر کے میدان میں لوگ آئیں گے اور وہ لوگ آ کر اس سے نیکیاں ایک ایک کر کے وہ لے جائیں گے اور یہ خالی ہاتھ ہوگا
تو اس شخص کے اوپر رحمت کی ضرورت ہے کہ اگر رحمت نہ ہو تو یہ بندہ یہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں یہ ڈگمگا جائے گا، اور یہ بندہ یہ پہلے اس کا ذہن اور ہوگا کہ میرے پاس اتنی نیکیاں ہیں، جب نیکیاں اس کے پاس رہیں گی نہیں تو پھر اس پہ کیا بیتے گی، اس کا حال کیا ہوگا، یہ اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے۔ تو اللہ رب العزت قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایسے شخص کے اوپر بھی رحمت فرمائے گا۔ نیکیاں ہوں گی تو وہ دوسرے لوگ نیکیاں کس طرح لے جائیں گے، اس کا احادیث کے اندر یہ ذکر ملتا ہے کہ وہاں قیامت کے دن کچھ صورت یوں پیش آئے گی کہ میدان حشر میں ایک شخص کو اس کے نیک اور برے اعمال کا موازنہ کرنے کے لیے میزان پر لایا جائے گا، ترازو پر اعمال کو رکھا جائے گا، اور اس نے دنیا میں بہت نیکیاں کمائی ہوں گی، اور اسے یہ اطمینان ہوگا کہ اتنی زیادہ نیکیاں، اب تو میں جنت میں جاؤں گا، اور وہ بڑا طرح طرح کے وہ خیالات اور تصورات لے کر اطمینان کے ساتھ وہ میزان کی طرف جائے گا، اس کی نیکیوں کو تولا جائے گا، اور وہ عجیب عجیب خواب دیکھ رہا ہوگا کہ لازوال نعمتیں اب مجھے اللہ رب العزت دے گا، جنت عطا کرے گا، وہاں کی نعمتیں وہ مجھے ملیں گی، لیکن وہ ابھی اس کامیابی کے نشے میں ہی وہ ہوگا کہ میں کامیاب آج ہو جاؤں گا۔ اتنے میں کیا ہوگا، نیکیاں تولی جائیں گی، اور نیکیوں کا پلڑا ہوگا بھی بھاری، اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، لیکن جب نیکیاں ہوں گی بہت زیادہ تو وہاں اس کے پاس ایک شخص آئے گا، اور وہ آ کے یہ کہے گا کہ ذرا یاد کر اس وقت کو کہ جب تو نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، تو نے زیادتی کی تھی۔ وہ مظلوم ایک شخص آئے گا جس کے اوپر اس نیکی کرنے والے شخص نے، جس کے پاس بہت نیکیاں ہوں گی، وہ اس کے پاس آ کے گریبان کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ تو نے میرے اوپر فلاں فلاں موقع پر ظلم کیا تھا، اب تو مجھ کو اس کا بدلہ دے، اور تو میرا مجرم ہے، اور تو نے جو جرم کیا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے میں آیا ہوں۔ جب وہاں پہ وہ آئے گا تو وہ کہے گا کہ دنیا میں تو نے میرا حق مارا تھا، مال و دولت تو نے مجھ سے چھینا تھا، اب اس کا بدلہ دے۔ تو وہ وہاں پہ جواب یہ دے گا، جس کے پاس نیکیاں ہوں گی وہ کہے گا کہ وہ تو دنیا کی بات ہے، میں نے تو اسے دنیا میں مال چھینا تھا، ظلم کر کے میں نے ڈاکہ زنی کی تھی، میں نے تیرا مال چوری کیا تھا، اور وہ جتنا مال میرے پاس تھا وہ سارے کا سارا وہ تو دنیا میں رہ گیا، اب یہاں میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، میرے پاس نہ پیسے ہیں، نہ روپے ہیں، نہ دینار ہیں، نہ درہم ہے، کچھ بھی نہیں۔ جو چیز میں نے تو اسے لوٹی تھی وہ ساری چیزیں دنیا میں چھوڑ کے میں آ گیا ہوں، اب یہاں میرے پاس تو ہے کچھ نہیں۔ اب اپنی وہ صفائی پیش کرے گا کہ جو تو نے دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ تیرا بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس اب یہاں دولت نہیں، میرے پاس یہاں پہ پیسے نہیں ہیں جو میں تجھ کو دوں۔ ابھی یہ بات وہاں پہ ہوگی تو فرشتے جو ہیں ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا جائے گا، تو وہ فرشتے یہ کہیں گے، وہ کہیں گے کہ اب یہ معاملہ ایسے حل کر لیا جائے کہ تیرے پاس نیکیاں بہت ہیں، اپنی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں اس کو دے دے، جس قدر تو نے ظلم کیا تھا
اس کے مطابق نیکیاں اپنی تو اس کو دے دے۔ چنانچہ اس کو وہ نیکیاں دینی پڑیں گی، اور وہ کچھ نیکیاں ایک مظلوم کو دے دے گا۔ اب اس کے بعد دوسرا ایک اور مظلوم آ جائے گا، وہ کہے گا میرے اوپر بھی تو نے ظلم کیا تھا، لہٰذا مجھے یہ تو اتنی نیکیاں مجھے دے۔ وہ کچھ نیکیاں اس کو دے دے گا، پھر اور مظلوم آئے گا، وہ اس سے کچھ اور نیکیاں لے لے کے چلا جائے گا۔ اس طرح اس کی نیکیاں کم ہوتی جائیں گی، اور وہ جو مظلوم ہوں گے وہ باری باری آ کے اس سے نیکیاں وہ تھوڑی تھوڑی کر کے لے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کے پاس کوئی نیکی رہے گی نہیں، یہ بالکل خالی ہو جائے گا، نیکیاں اس کے پاس نہیں ہوں گی۔ پہلے اس کا ذہن یہ تھا کہ میرے پاس بڑی نیکیاں ہیں، میں تو جنت میں جاؤں گا اور وہاں کی نعمتیں مجھے ملیں گی۔ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے یہ سارا نقشہ ہی بدل جائے گا، اور وہ جو پہلے اطمینان تھا اس کے چہرے پر ایک خوشی کے آثار تھے، اب وہی شخص جو ہے وہ پریشان ہوگا، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہوں گے، وہ گھبرا جائے گا، وہ کہے گا کہ اب تو میرے پاس نیکی رہی نہیں، میں جنت میں جاؤں گا کیسے؟ لیکن بات یہیں پہ نہیں رکے گی، اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ اور کوئی آ جائے گا، مظلوم آئے گا، وہ بتائے گا، وہ کہے گا کہ میرے اوپر بھی تو نے ظلم کیا تھا، اس انداز میں تو نے ظلم کیا تھا، تو اب مجھے نیکیاں اپنی مجھے بھی دے۔ وہ جواب میں کہے گا میرے پاس تو نیکیاں ہیں نہیں، میں نیکیاں تجھے کیا دوں؟ میرے پاس جتنی نیکیاں تھیں وہ تو مظلوم مجھ سے لے کر چلے گئے، اب میرے پاس کوئی نیکی رہی نہیں جو تجھے دوں۔ تو وہ مظلوم یہ کہے گا کہ اچھا تیرے پاس کوئی نیکی نہیں کہ جو مجھے تو دے؟ وہ کہے گا میرے پاس کوئی نیکی نہیں۔ تو وہ کہے گا، مظلوم کہے گا کہ اچھا اب یہ کر کہ میرے پاس سے تو گناہ جو ہے، جتنا تو نے میرے اوپر ظلم کیا تھا اس کے مطابق میرے گناہ تو اپنے کھاتے میں لے لے، مجھ سے گناہ تو لے لے۔ اب پہلے اس کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں تھیں، اب کیا ہوا؟ اور نیکیوں کا پلڑا بھاری تھا، اس کے گناہ تھے لیکن وہ تھوڑے تھے، نیکیوں کا پلڑا وہ بھاری تھا، برائیوں کا پلڑا وہ ہلکا تھا۔ اب کیا ہوا کہ وہ نیکیوں کے پلڑے میں جتنی نیکیاں تھیں وہ ساری کی ساری نیکیاں وہ تو مظلوم لے گئے جن کے اوپر اس نے ظلم کیا تھا دنیا میں، اب صرف ایک ہی پلڑے میں رہ گیا، اور وہ کیا تھا؟ اس کی برائیاں تھیں، اس کے گناہ تھے، اب گناہ ہی گناہ ایک پلڑے میں رہ گئے تھے۔ اب کیا ہوا کہ وہ پہلے ظاہر ہے کہ وہ جب دوسری طرف نیکیوں کے پلڑے میں کوئی نیکی تھی نہیں، تو وہ جو برائی کا پلڑا ہے، گناہوں کا پلڑا، اب وہی وزنی ہے، بھاری ہے، کہ دوسری طرف تو نیکیاں ہیں نہیں۔ اب یہ کہ وہ بھاری تو ہے کہ سارے گناہ جتنے بھی اس نے کیے تھے اب دنیا کے اندر وہ سارے کے سارے پلڑے میں ہیں، لیکن اب کیا ہوگا کہ مظلوم اس کے پاس آئیں گے، باری باری آئیں گے، وہ ایک مظلوم آ کے کہے گا تو نے ظلم کیا تھا، تو اب یہ ہے کہ میرے گناہ جو ہیں وہ اپنے ظلم کے مطابق مجھ سے لے لے۔ اب اس کے کھاتے کے اندر جو اس کے گناہ پہلے تھے وہ تو تھے ہی، اب اس میں اور بھی گناہ شامل ہو جائیں گے، اب یہ گناہ اس کے بڑھ گئے، اب کچھ گناہ بڑھے، وہ مظلوم چلا گیا، جو مظلوم تھا اس کے گناہوں کے اندر کمی واقع ہو گئی کہ اس کے کچھ گناہ جو ہیں وہ اس کے کھاتے میں آ گئے، ادھر اس کے گناہ وہ کم ہو گئے مظلوم کے۔ اس کے بعد پھر ایک اور آئے گا، وہ بھی وہ ہوگا کہ جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا، وہ کہے گا کہ اب کچھ گناہ میرے بھی تو لے لے، چونکہ میرے اوپر تو نے ظلم کیا تھا دنیا میں، اب کچھ گناہ اور مظلوم کے بھی اس کے کھاتے میں آ جائیں گے۔ اس طرح یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا،
اور اس کے گناہ جو ہیں ان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اس کے گناہ زیادہ سے زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ گناہ اس کے ہو جائیں گے، اتنے زیادہ گناہ ہو جائیں گے کہ وہ بندہ پریشان ہو جائے گا کہ اب میں تو دوزخ میں ہی جاؤں گا، اور وہ یہ یقین کر لے گا کہ اب میں بچوں گا نہیں، اب تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا، مجھے تو اب دوزخ میں ہی ڈالا جائے گا۔ اسے یہ یقین ہو جائے گا، وہ گھبرا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے اوپر بھی اس نے ظلم کیا ہوگا، ہر مظلوم آ کر پہلے تو اس سے نیکیاں وہ لے گئے، پھر اس کے بعد اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال گئے۔ اب اس کے پاس اپنے جتنے گناہ تھے وہی نہیں بلکہ اوروں کے بھی گناہ اس کے کھاتے میں ہوں گے، اور یہ بہت زیادہ گناہ جو ہیں اس کے کھاتے میں پڑے ہوں گے۔ اب جب یہ کیفیت ہوگی تو وہاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بندہ پیش ہوگا اور ذکر کیا جائے گا کہ اس بندے کے اب اتنے گناہ ہیں، اس کے بارے کیا کیا جائے۔ اللہ رب العزت پھر وہاں پہ اپنا خاص فضل فرمائے گا، اور یہ مفلس ہوگا وہاں قیامت کے دن، یہ غریب ہوگا۔ پہلے جب حشر کے میدان میں یہ میزان پہ لایا جائے گا اس وقت یہ بہت امیر کبیر ہوگا، اس کے پاس بڑی نیکیاں ہوں گی اور نیکیوں کا پلڑا بھی بھاری ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اب کیا ہوگا کہ یہ مفلس ہو جائے گا۔ اور حدیث پاک میں یہ ہے کہ اصل مفلس وہ یہ ہے کہ جو قیامت کے دن اس حالت سے دو چار ہوگا کہ پہلے نیکیاں ہوگی اور پھر اس کے پاس نیکیوں میں سے کوئی ایک نیکی بھی نہیں ہوگی بلکہ اس کے پاس گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ پھر یہ کیفیت ہوگی، جب یہ منظر اس کے سامنے آئے گا تو اللہ رب العزت اس بندے پر رحمت فرمائے گا۔ جب اس کے وہاں پہ قیامت کے دن حال یہ ہوگا کہ ماں باپ جو ہیں وہ بھی دور دور جائیں گے، اور اگر کسی نیکی کی ضرورت پیش آئے گی تو ماں باپ بھی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وہ اپنے ماں باپ کو بھی اگر کہے کہ مجھے آج ضرورت ہے کچھ نیکیاں مجھے دے دو تو ماں باپ بھی انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے آج تو مجھے خود کو ضرورت ہے، تجھے کیسے دوں۔ اور وہاں پہ یہ ہوگا، ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت ابن مسعود وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یکون للوالدین علی ولدہما دین فاذا کان یوم القیامۃ یتعلقان بہ فیقول انا ولدکما، جب قیامت کا دن ہوگا ایک بیٹا اپنے ماں باپ کا مجرم ثابت ہوگا تو وہ دونوں ماں باپ اس اپنے بیٹے کو کہیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمارا حق دے۔ وہ بیٹا جواب میں کہے گا کہ میں تمہارا بیٹا ہوں، بیٹا کہے گا میں تمہارا بیٹا ہوں، تو وہ اس کے والدین کہیں گے کہ مجھے تو ہمیں تو بدلہ چاہیے، جو تو نے ہمارا جرم کیا تھا، ہماری حق تلفی کی تھی، ہمیں تو اس کا صلہ چاہیے، بدلہ چاہیے۔ وہ پھر کہے گا کہ میں بچہ ہوں، میں تمہارا بیٹا ہوں، ذرا توجہ کریں، میرے اوپر شفقت کریں اور معاف کر دیں، میں نے گناہ کیا تھا، حق تلفی کی تھی، زیادتی کی تھی میں نے، لیکن آج میں بہت پریشان ہوں، آپ معاف کر دیں۔ تو وہ جواب کیا دیں گے؟ ماں باپ کہیں گے اپنے بیٹے کو کہیں گے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے تو ہمارا بیٹا ہے، لیکن آج ہم تیرے جرم کو معاف نہیں کریں گے بلکہ اپنا حق لے کر رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ماں باپ کو بھی ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، تو کوئی ماں باپ نہ ماں وہ اپنا حق چھوڑنے کو تیار
کوئی نہیں ہوگا. ہر کوئی یہ کہے گا، اپنے ہی بیٹے کو کہے گا کہ آج تو ہم ضرور اس کا بدلہ لیں گے، ہمیں ضرورت ہے آج. تو وہ نقشہ ذہن میں لائیں کہ اللہ کریم فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس دن آدمی اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، اپنے بیوی سے بھاگے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. تو ایسا ایک منظر جب پیش وہ اس کے اوپر آئے گا تو بتائیں کہ وہ بندہ، اس کی کیفیت بھلا کیا ہوگی. کہ پہلے وہ بندہ دنیا میں اس نے نیکیاں بے شمار کی ہوں گی، لیکن وہ اطمینان بھی ہوگا حشر کے میدان میں کہ آج میرے پاس نیکیاں بہت ہیں. اور جب اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں رہے گی اور اس کے جو گناہ ہیں ان میں بھی جب اضافہ ہو جائے گا اور وہ اپنے گناہوں کا ڈھیر دیکھے گا، گناہ ہی گناہ دیکھے گا، تو پھر اس پر کیا ہوگا. بندے کی مایوسی، مجبوری اور خود غرضی کا عالم یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ بھی اپنے بیٹے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو نجات پانے کے لیے ایک ایک نیکی کو جب بندے ترس رہے ہوں گے تو اس وقت اللہ رب العزت کی نوازش ہوگی، رب کی عطا ہوگی اور اس کے کرم کی اور اس کی سخاوت کی انتہا ہوگی. اللہ رب العزت پھر اتنا کرم کرے گا، اتنی رحمت کرے گا، اتنی عطا فرمائے گا، اتنا کچھ عطا کرے گا کہ منظر دیکھتے ہے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اس طرح کی مثال دنیا میں کسی کو کبھی نہیں ملی. دنیا کے اندر اس طرح کی مثال ملتی ہی نہیں کہ کبھی کسی نے اس انداز میں کسی کے اوپر رحمت کی ہو جو اللہ رب العزت قیامت کے دن رحمت فرمائے گا. جس کے پاس کچھ نیکیاں ہوں اس پر تو بندہ کر لیتا ہے کہ چلو کچھ اس نے نیکیاں کی تھیں تو کچھ نیکیاں کم رہ گئی ہیں تو چلو اس پر مہربانی کر دیں. یا کوئی بندہ ایک نیکی بھی نہیں، گناہ ہے، تو پھر بھی ترس کر لیتا ہے چلو یہ بندہ گناہ گار صحیح، پر چلو تھوڑی گناہ ہے نا معاف کر دوں. لیکن ایک وہ بندہ کہ جس کے پاس گناہ اپنے بھی ہیں اور دوسروں کے بھی اس کے کھاتے میں پڑ گئے اور اب گناہ ہی گناہ نظر آ رہے ہیں، اس بندے پر رحمت کرنا یہ اللہ رب العزت ہی کا کام ہے. اور وہ حشر کے میدان میں اللہ رب العزت وہ رحمت فرمائے گا. کیسے فرمائے گا کہ اپنے گناہ گار بندے کے ساتھ اللہ رب العزت ایک سودا کرے گا، ایک سودا فرمائے گا جو حیرت انگیز بھی ہوگا، عجیب اور غریب بھی ہوگا. اور اس میں شان بندہ نوازی وہ نمایاں ہوگی. اللہ پاک کی بندہ نوازی کی جو شان ہے اس کا عنصر غالب ہوگا. اس واقعہ کی تفصیل حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہے. مستدرک حاکم کے اندر کتاب الاحوال میں جلد نمبر 4 اور صفحہ 620 پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے روایت کہ وہ فرماتے ہیں کہ بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسن اذ رأیناہ ضاحکا حتی بدت ثنایاہ. وہ فرماتے ہیں کہ پیکر دل ربا رحمت للعالمین جو گناہ گار امت کے غمخوار ہیں، وہ ایک دفعہ اپنے پیاروں کی محفل کے اندر رونق افروز تھے صحابہ کرام کے جرمٹ میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچانک اس محفل کے اندر مسکرا پڑے. حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل کے اندر اچانک مسکرائے. ہم نے دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں. اذ رأیناہ، وہ نبی پاک کے مسکرانے کو بھی کس انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ اذ رأیناہ ضاحکا، کہ ہم نے نبی پاک کو دیکھا کہ آپ مسکرائے، اور اتنے مسکرائے حتی بدت ثنایاہ،
آپ کے دندان مبارک سامنے والے دانت یہ ظاہر ہوئے، کیفیت بیان کی آپ کے مسکرانے کی. اور جب مسکرائے تو حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ مجلس میں اچانک مسکرائے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجلس، اس کے اندر کوئی گفتگو ایسی نہیں ہو رہی تھی کہ جس میں کوئی ہنسنے کی بات ہو. آپ بس اچانک مسکرائے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مسکرانے کا وہ کوئی موقع محل نہیں تھا. آپ نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی تھی یا کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا کہ جس کی بنا پہ آپ مسکرائے ہوں. بس اچانک مسکرا پڑے. بس نبی پاک کا مسکرانا تھا تو سارے ہی صحابہ کرام حیران ہو گئے. اور حیرانگی وہ کیوں تھی؟ اس لیے نہیں تھی کہ آپ مسکرا رہے ہیں، کیونکہ آپ کبھی کبھی مسکرایا کرتے تھے. یہ حیرانگی اس وجہ سے تھی کہ یہ موقع نہیں تھا مسکرانے کا. تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مسکرا پڑے ہیں. محفل سنجیدہ تھی تو آپ کا یہ مسکرانا یہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہے. اس لیے سارے صحابہ کرام وہ ذرا حیران ہو گئے. جب حیران ہوئے تو ان سے رہا نہ گیا، صحابہ کرام ان سے نہ رہا گیا. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ما اضحکک یا رسول اللہ بابی انت و امی. یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ ہمیں وہ سبب نہیں سمجھ آ رہا. یعنی آپ کو اللہ پاک ہمیشہ مسکرائے رکھے، لیکن یہ جو آپ اس وقت مسکرائے ہیں ہمیں کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی. ہم یہ چاہتے ہیں آپ کے مسکرانے کی جو وجہ ہے وہ پتہ چل جائے کہ سبب کیا ہے آپ کے مسکرانے کا. آپ وہ وجہ بتا دیں، وہ سبب بتا دیں کہ یہاں پہ اچانک جو آپ مسکرائے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. بس سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ عرض کیا کہ حضور یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، ما اضحکک، آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سلسلہ کلام آگے جاری رکھا، اور آپ نے جو اس کے بعد گفتگو فرمائی، اس گفتگو کے اندر ساری بات واضح ہو گئی. اور گفتگو جب آپ نے شروع کی تو آپ اب وہ وجہ بتانے لگے تھے کہ میں کیوں مسکرایا ہوں. تو جب آپ گفتگو فرما رہے تھے تو سلسلہ کلام کے اندر اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگ گئے. عجیب وہ منظر ہوگا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک دفعہ مسکرائے ہیں، آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آپ سبب بتانے کے لیے کچھ آگے بات کو چھیڑا آپ نے اور بات کو ذکر کیا، تو بات ذکر کرتے کرتے آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور وہ بات آپ نے کس انداز میں شروع کی؟ آپ نے بات یوں کی، آپ نے فرمایا آپ کو اپنی گناہگار امت یاد آئی اور قیامت کا دن یاد آیا تھا، اور قیامت کے دن میں آپ کی ایک امتی، وہ جو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رب کی بارگاہ میں دوسرے اپنے بھائی کی شکایت کرے گا، اللہ کے محبوب کو وہ بات یاد آئی جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں. قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے اور جو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور بندے عرض کریں گے گناہگار، نبی پاک اس کو بھی جانتے ہیں اور سنتے ہیں کہ میرے کون سا امتی رب کی بارگاہ میں کیا بات کرے گا، اور اللہ کے حبیب یہ بھی جانتے ہیں کہ پھر میرا رب وہ شکایت سن کر پھر اللہ رب العزت کیا کرے گا، اس کے جواب میں اللہ رب العزت کیا کرے گا. اللہ کے حبیب وہ خود بیان فرما رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا
کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رب کے حضور دو میرے امتی حاضر ہوں گے قیامت کے دن، دو میرے امتی حاضر ہوں گے، اور رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو ایک میرا امتی اپنے دوسرے بھائی کی شکایت کرے گا رب کی بارگاہ میں۔ شکایت کیا کرے گا؟ یا ربی خذ لی مظلمتی من اخی، یا اللہ میرے اس بھائی نے دنیا میں مجھ پر ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، مولا مجھ سے چونکہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، تو اے مولا میرے اس دینی بھائی سے تو میرا حق لے کر مجھے عطا کر، میرا حق لے کر مجھے عطا کر، اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا۔ جب رب کی بارگاہ میں ایک امتی وہ اپنے دوسرے بھائی کی شکایت کرے گا تو اللہ رب العزت کیا فرمائے گا؟ اللہ رب العزت فرمائے گا فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِأَخِيكَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ، کہ اس کے پاس تو اب کوئی نیکی نہیں ہے، اس کے پاس تو اب کوئی نیکی نہیں ہے، جب نیکی نہیں تو اب یہ تجھے کیا دے گا؟ اس کے پاس تو نیکی نہیں رہی۔ لم یبق من حسناتی شیئن، یہ اپنی ساری نیکیاں یہ اور مظلوموں کو اس نے دے دی ہیں، یہ اب خالی ہاتھ ہو گیا ہے۔ اب اس تیرے بھائی کے پاس کوئی نیکی نہیں تو اب یہ تیرا بھائی تجھے کیا دے؟ تو بتا کیا دے، اس کے پاس نیکی تو ہے نہیں۔ جب اللہ رب العزت اس بندے کو یہ فرمائے گا نا کہ اس بندے تیرے بھائی کے پاس، یعنی وہ اس کو اتنا خیال تو ہے، وہ جانتا ہے یہ ایماندار ہے اور یہ میرا بھائی ہے، دینی بھائی ہے، یہ جانتا ہے، لیکن چونکہ اس بندے کو خود ضرورت ہوگی ایک ایک نیکی کی، اس لیے وہ شکایت بھی لگائے گا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، اب میرا حق لے کر مجھے دے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ یہ تیرا بھائی خالی ہاتھ ہے، اس کے پاس اپنی بھی ایک نیکی نہیں رہی، تجھے کیا دے؟ جب رب یہ فرمائے گا تو وہ بندہ یہ کہے گا، نبی پاک فرماتے ہیں میرا وہ امتی رب کی بارگاہ میں جواب میں ترسو سے نہیں آئے گا کہ وہ کہے کہ مولا چلو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تو میں حق معاف کرتا ہوں، اس کو چھوڑ دے، نہیں، وہ میرا امتی رب کی بارگاہ میں پھر عرض کرے گا یا ربی فلیحمل من اوزاری، اچھا مولا اس کے پاس اگر نیکیاں نہیں ہیں اور کوئی ایک نیکی بھی باقی نہیں رہی، وہ ساری نیکیاں اپنی دوسرے مظلوموں کو دے چکا ہے، تو مولا میرے گناہوں کا بوجھ تو یہ پھر اٹھا لے، میرے گناہ جو تھے میرے گناہوں کا بوجھ یہ اٹھا لے، تاکہ میرے گناہ وہ بوجھ جو ہے ٹل جائے اور میرے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، بات بیان کی اپنے صحابہ کو، اپنے غلاموں کو، تو اس شخص کی یہ بے مروتی اور مجبوری کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، یعنی آپ اس لیے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ وہ دیکھو کہ وہ کتنا بندہ جو ہے مجبور ہے، ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہے، کہ اب دیکھو کہ اس کی حالت بھی کیا ہے اور اس کی حالت بھی کیا ہے، کہ یہ بندہ کہہ تو رہا ہے میرا بھائی میرا بھائی، لیکن یہ نہ اس کی کوئی نیکی کو دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس تو نیکی کوئی نہیں، یہ اس کی نیکیاں بھی لے رہا ہے، اور جب اللہ کریم فرمائے گا کہ اس کی نیکی باقی نہیں رہی تو پھر یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا میرا گناہ اس کا بوجھ یہ اٹھا لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ فاضت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبکائی، آپ رونے لگ گئے، اور رونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اگلی بات وہ رب کی رحمت والی بات ہے کہ جس کی بنا پہ نبی پاک وہ مسکرائے تھے شروع میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ مسکرائے کیوں ہو، اس کا سبب کیا ہے، آپ سبب بیان فرما رہے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن ہوگا تو میرے دو گناہگار امتی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے،
ایک میرا امتی وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اس میرے دینی بھائی نے میرے اوپر زیادتی کی تھی، مولا بدلہ لے دے۔ اللہ کریم فرمائے گا اس کی نیکیوں میں سے کوئی نیکی باقی نہیں رہی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ پھر عرض کرے گا کہ میرے گناہ پھر یہ اٹھا لے۔ اللہ رب العزت کیا فرمائے گا؟ نبی پاک فرماتے ہیں ان ذاک الیوم عظیم، وہ دن بہت بڑا دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا۔ یحتاج الناس ان یحمل عنہم من اوزارہم، کہ وہاں بندے لوگ وہ یہ چاہیں گے کہ ان کے گناہوں کے بوجھ وہ دوسرے اٹھا لیں اور لوگ اٹھا لیں۔ وہ قیامت کا دن ہوگا، لیکن اللہ رب العزت فرمائے گا للطالب، سائل کو فرمائے گا، جو شکایت کرنے والا نبی پاک کا امتی ہے اس کو اللہ کریم فرمائے گا، جو یہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا اس بندے نے، میرے دینی بھائی نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اس کی نیکیوں میں سے کوئی نیکی مجھے دے دے، نہیں تو میرا گناہ جو ہے، گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر ڈال دے۔ اللہ کریم اس بندے کو فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ اللہ کریم یہ فرمائے گا ارفع بصرک، اے بندے مطالبہ کرنے والے، اپنا حق مانگنے والے، ذرا اپنی نگاہ اوپر اٹھا۔ ارفع بصرک، اپنی نگاہ اوپر اٹھا، فانظر فی الجنان، اور دیکھ جنت کی طرف، اپنی نگاہ اوپر اٹھا کر جنت کی طرف دیکھ۔ اوپر جنت کی طرف وہ بندہ جب دیکھے گا تو جنت کا وہ حسین و جمیل منظر دیکھے گا، اور جنت کے اندر سونے کے محلات کو دیکھے گا، اور وہاں پہ طرح طرح کے موتی لگے ہوئے دیکھے گا، تو وہ بندہ دیکھ کر حیران ہوگا، اور وہ سارا کچھ دیکھ کر وہ حیران جب ہو جائے گا، دنگ رہ جائے گا، فرفع راسہ، اپنا سر اٹھائے گا اور دیکھتا ہی رہ جائے گا حسن و جمال کو جنت کے۔ تو وہ رب کی بارگاہ میں عرض یہ کرے گا، اب اس کے دل کے اندر شوق اور بڑھ جائے گا۔ پہلے تو زبانی باتیں سنی ہوگی کہ جنت رب نے مجھے عطا کرنی ہے، میں دوزخ کی آگ سے بچ جاؤں، لیکن جب اللہ کریم وہ جنت دکھا دے گا اس بندے کو تو وہ بندہ دیکھتا ہی رہ جائے گا، اور رب کی بارگاہ میں وہ بندہ عرض کرے گا یا ربی ارا مدائن من ذہب و قصورا من ذہب مکللۃ باللؤلؤ لأی نبی ھذا او لأی صدیق ھذا او لأی شہید ھذا۔ وہ رب کی بارگاہ میں بندہ عرض کرے گا مولا یہ جنت کے حسین و جمیل مناظر، یہ سونے کے محلات اور یہ طرح طرح کے موتی جکڑے ہوئے یہاں پہ لگے ہوئے جڑے ہوئے، مولا یہ کس کے لیے بنائے؟ یہ کس نبی کی ملکیت ہے؟ یہ کس صدیق کی ملکیت ہے؟ یہ کس شہید کی ملکیت ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ کون سا نبی اس کا مالک ہے؟ کون سا صدیق اس کا مالک ہے؟ کون سا شہید اس کا مالک ہے؟ یعنی اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اتنے حسین و جمیل یہ جنت جو ہے یہ تو کسی نبی کی ہوگی، یہ کسی صدیق کی ہوگی، کسی شہید کی ہوگی، مجھ جیسے بندے کے لیے تو یہ نہیں ہوگی۔ اس کا مالک وہ پوچھے گا، رب سے عرض کرے گا کہ مولا اس کا مالک کون ہے؟ کون سا نبی اس کا مالک ہے؟ کون سا صدیق اس کا مالک ہے؟ کون سا شہید اس کا مالک ہے؟ جب رب کی بارگاہ میں وہ یہ پوچھے گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا جواب میں ھذا لمن اعطى الثمن، کہ یہ جو جنت ہے نا، یہ چیزیں سارا کچھ تجھے نظر آ رہا ہے، یہ محلات، یہ سارے کا سارا اس شخص کے لیے ہے جو اس کی قیمت دے گا، جو اس کا ثمن دے گا۔ جو بھی اس کی قیمت دے دے یہ اس کی ہے، اس کی قیمت جو بھی دے دے یہ اس کی ہے۔ وہ بندہ رب کی بارگاہ میں پھر عرض کرے گا، وہ کہے گا کہ مولا، حسرت سے کہے گا کہ مولا یا ربی ومن یملک ذالک، مولا اس کی قیمت بھلا کون دے سکے گا؟ یہ تو بہت، اس کی قیمت زیادہ ہوگی، اس کی قیمت بھلا کون دے سکے گا؟ یعنی پھر بھی اس کے ذہن میں یہی بات آئے گی کہ میں تو اس کی قیمت دے نہیں سکتا، تو پھر جب میں قیمت دے نہیں سکتا تو پھر میں اس کا مالک کیسے بنوں گا؟ تو یہ میں جنت اور یہ ساری چیزیں مجھے کیسے ملیں گی؟ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا تو فرماتا ہے کہ یہ اس کی ملکیت ہے کہ جو اس کا ثمن دے دے، تو اس کا ثمن دینے کا مالک
وہ بھلا کون ہے, کون مال یہ سمن دے سکتے ہے, قیمت کون دے سکتے ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا انت تملکو, انت تملکو, اے بندے تو بھی اس کی قیمت دے سکتے ہے, اے بندہ تو بھی اس کی قیمت دے سکتا ہے. تو وہ بندہ حیران ہو کر پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا بمازا, مولا وہ کیا قیمت میں دوں؟ تو فرماتا ہے کہ تو بھی قیمت دے سکتا ہے, میں وہ کیا قیمت دوں کہ جو میں دے سکتا ہوں؟ تو اللہ رب العزت جواب میں فرمائے گا بعفوک عن اخیک, کہ تو یہ قیمت ادا اگر کر دے تو تجھے یہ جنت مل جائے گی. اور وہ قیمت کیا؟ کہ تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دے. بعفوک عن اخیک, اپنے اس بھائی کو تو معاف کر دے, تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دے, تجھے یہ جنت مل جائے گی. بعفوک عن اخیک, اپنے بھائی کو معاف کر کے تو اس جنت کی قیمت ادا کر سکتا ہے. وہ فوراً اسی وقت وہ بندہ رب کی بارگاہ میں راضی ہو کر یہ کہے گا مولا یا رب فإنی قد عفوت عنہ, اے میرے پروردگار میں نے اس کو معاف کر دیا, میں نے معاف کر دیا. اسی وقت ہی بغیر کسی تاخیر کے وہ اسی وقت ہی کہہ دے گا مولا میں نے معاف کر دیا, معاف کر دیا. جب اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ بندہ اپنے دینی بھائی, وہ بھی نبی پاک کا امتی ہے, جب اس کو معاف کرے گا تو اللہ کریم پھر جواب میں کیا فرمائے گا؟ اللہ کریم فرمائے گا نہیں, یہ اس کی نیکیاں تو اس کے پاس رہی نہیں, اس کے پاس تو اب گناہ ہی گناہ تھے. اب تیرا مطالبہ تو یہ تھا کہ میرے گناہ بھی یہ اٹھا لے, میرے گناہوں کا بوجھ بھی یہ اٹھا لے. اب اس کے پاس پہلے بھی گناہوں کا بوجھ تھا, اب اتنا نہیں کہ تو اپنا گناہ اپنا جو ہے وہ معاف حق کر دے اور تو اس کو معاف کر دے, اتنی بات ہی نہیں. اب جب تو نے اس کو معاف کر دیا ہے تو اب میرا حکم تیرے لیے یہ ہے کہ اے بندے اب تو یہ کر فخذ بید اخیک, اب تو اپنے اس بھائی کے ہاتھ کو پکڑ لے, اپنے اس بھائی کے ہاتھ کو پکڑ لے, اور اپنے بھائی کے ہاتھ کو پکڑ کر پھر فادخلہ الجنہ, اس کو بھی لے جا جنت میں, تو بھی جنت میں چلا جا, اور اس کو بھی جو گناہ گار ہے, جس کے پہلے ہی وہ ساری نیکیوں سے یہ خالی ہاتھ ہو چکا ہے, جس کے پاس اپنی بھی کوئی نیکی باقی نہیں رہی, اور جس کے پاس گناہ ہی گناہ ہے, اب تو اس کے اوپر اتنا تو خوش ہو جا, اتنا خوش ہو جا اور راضی ہو جا, اس بندے کے ہاتھ سے پکڑ اور اس بندے کو لے کر اپنے ساتھ ہی لے جا جنت میں, تو بھی جنت میں چلا جا اور یہ بھی جنت میں چلا جائے. اور تو اس کو لے کے جا جنت میں, اس کے ہاتھ کو پکڑ لے اور جنت میں لے جا, اپنے بھائی کے ہاتھ کو پکڑ اور اس کو لے کر جنت میں داخل ہو جا. تو وہ بندہ خود بھی جنت میں چلا گیا, اور صرف خود ہی نہیں, جس کے لیے یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا, زیادتی کی تھی, مولا اس کا حق مجھے وہ لے کر دے. اب وہ بندہ اسی بندے کو جس سے حق طلب کر رہا تھا, اسی کو پکڑ کے خود ہی جنت میں لے جا رہا ہوگا. اس بات پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے. اچانک جو مسکرائے تھے وہ یہ سبب تھا مسکرانے کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا, اور یہ بیان فرما کر کہ اس طرح مظلوم بھی خوش ہو جائے گا اور زیادتی کرنے والا وہ بھی چھوٹ جائے گا, یہ بیان کر کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی اور اپنی امت کو وصیت فرمائی. اور وہ کیا وصیت فرمائی؟ آخری الفاظ اس حدیث پاک کے وہ یہ ہیں, آپ نے فرمایا اتقوا اللہ, اے میرے امتیو اللہ سے ڈرا کرو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرا کرو, وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, اور آپس میں صلح صفائی رکھا کرو, رنجیدہ خاطر نہ ہوا کرو, ایک دوسرے پہ ناراض نہ ہوا کرو, کوئی زیادتی بھی کر لے معاف کر دیا کرو, اور تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑو, قائم کرو, اصلاح کرو, اپنی بھی اصلاح کرو, دوسروں کی بھی اصلاح کرو, اور اپنے بھائیوں کے ساتھ تم گھل مل جاؤ. اور یہاں پہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُصْلِحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ,
اللہ تعالیٰ بھی یہ کام کرتا ہے کہ مسلمانوں کو وہ ان کے درمیان صلح کراتا ہے. اللہ کریم بھی یہ کام کرتا ہے. تو جو رب کام کرتا ہے وہ کام تم خود ہی کر لیا کرو. تو تم بھی یہ کام کرو. اللہ پاک کو یہ کام پسند ہے کہ تمہارے درمیان صلح ہو جائے. اس لیے اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرنا یہ بہت ضروری ہے. یہ آگے شب برات بھی آ رہی ہے تو اس حوالے سے بھی وہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس رات اسی کی بخشش ہوگی کہ جس کے دل صاف ہوں گے. اور جو ایک دوسرے کے ساتھ عداوت رکھنے والا ہے، بغض رکھنے والا ہے، تو دل صاف نہیں ہے، ان کی بخشش نہیں ہوتی. اتنی بخشش والی رات، کرم والی رات کہ جو شروع سے آخر تک بخشش والی رات ہے. اللہ رب العزت اس رات کے اندر بھی ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے اور اللہ رب العزت ہمارے سب کے دلوں کو پاک اور صاف کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اے پاک پروردگار، ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. الہ العالمین، ہمارے اس درس قرآن کے اندر اس عظیم محفل کا ذکر بھی ہوا کہ جس محفل میں سننے والے صحابہ کرام تھے، اللہ کے محبوب کے پیارے، اور تیرا پیارا محبوب جو محبوب اعظم ہے، جو سب سے بڑھ کر تیرا محبوب ہے، سب سے زیادہ محبت جس کے ساتھ تجھے اے مولا، وہ تیرا پیارا محبوب اس محفل کے اندر مسکرایا تھا. اے اللہ رب العزت، اس محبوب کے مسکرانے کے صدقے اے پیارے اللہ، ہم سب کی سب غلطیوں کو معاف فرما دے، ہمارے سب جرموں کو معاف کر دے، ہمارے سب گناہوں کو بخش دے. اور پاک پروردگار، اس ماہ شعبان المعظم کے صدقے جس کی نسبت اللہ کے محبوب نے اپنی طرف کی، یہ مہینہ بھی اللہ کے محبوب کا ہے. اور پاک پروردگار، اس میں ایک تیری خاص رات بھی ہے اور وہ رات تیری بخشش کی رات ہے. اور پاک پروردگار، اس رات میں اے مولا تو نے اپنے محبوب کے امتیوں کو بخشنا ہوتا ہے. اے مولا، ہم تیرے محبوب کی امت ہیں، اپنے محبوب کے صدقے اس رات کے اندر ہمیں عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما اور اس عبادت کو قبول بھی فرما. اور پاک پروردگار، اس رات ہمیں گناہوں سے پاک اور صاف بھی کر. اور پاک پروردگار، ہم سب کو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے اور دوزخ میں ڈالے بغیر سیدھا جنت میں، اور جنت کی بھی اے پاک پروردگار اعلیٰ جو درجات ہیں ان میں تو ہم سب کو داخل فرما. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول.